اچھا مولانا، ایک ہماری مسلم امہ کے اندر ایک ڈویژن پڑ گئی انفارچونیٹلی، وہ ہے شیعہ اور سنی کی. لیکن میرے خیال سے آپ واحد سنی عالم ہیں جس کو شیعہ بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں. ایک تو اس کا راز بتائیں کیا ہے، اور دوسرا بتائیں کہ اس ڈویژن کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے. دیکھو، اللہ کے نبی نے دعائیں کی تھیں کہ یا اللہ میری امت پہ کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ آئے جو انہیں تباہ کر دے، تو اللہ نے فرمایا قبول. کوئی زمینی ایسی آفت نہ آئے جو انہیں تباہ کر دے، اللہ نے کہا قبول. کوئی ان پر ایسا دشمن نہ آ جائے جو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اللہ نے فرمایا قبول. چوتھی دعا کہ ان میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا یہ قبول نہیں، اختلاف ہوگا. امتحان ہے، یہ پیپر کی جگہ ہے، وہ تو جنت میں جا کے اختلاف ختم ہوگا. تو یہ قدرت کا نظام تھا کہ اختلاف ہونا تھا. صحابہ میں بھی ہوا، تابعین میں بھی ہوا، آج تک ہے، یہ رہے گا. اختلاف کے آداب ہیں، اس پر عمل کرو، نہ کہ اختلاف مٹانے کی کوشش کرو. اختلاف رائے کے ساتھ اگلے کو عزت دینا، احترام دینا، یہ محبت پیدا کر دیتا. تو اگر وہ ان کی ضد میں بولیں، ہم ان کی ضد میں بولیں، وہ ہماری ضد میں بولیں، تو جو آج تماشا لگا ہوا ہے یہی لگا رہے گا. سوشل میڈیا پہ جنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی. کیوں اپنا وقت ضائع کرتے؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو گلے سے لگاؤ. یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اس سے تو مزید انتشار پیدا ہوتا. تو چونکہ میرا دل صاف ہے اور میں ان کی عزت، ہر ایک کی عزت، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو عزت دی ہے، وہ کافر ہے یا مسلم ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر تو کر گیا تو جنت میں میرا پڑوسی ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا کے کسی انسان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے مسلم نہیں فرمایا، انسان. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بریلوی بھی سنتے ہیں، شیعہ بھی سنتے ہیں، دیوبندی، غیر مسلم سنتے ہیں. بابا یہ رائمنڈ کے اجتماع پر میں گیا ہوا تھا، بارڈر پر انڈیا سے جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان کو لینے کے لیے. تو جب وہ گیٹ اوپن ہوا تو میں گیٹ کے سامنے ہی کھڑا ہوا تھا، تو لوگ آنا شروع ہوئے. تو سکھوں کا ایک فیملی گزری. تو جب میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو ایک سکھ کہنے لگا طارق جمیل صاحب. میں نے کہا جی. کسی تڑا بیان سننے ہیں، تسی بڑی سندر گل کر دے. دوسرا سکھ کہنے لگا کر دے رہی ہو. تو غیر مسلم بھی سنتے ہیں، ہر ایک سنتا. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. اللہ تعالیٰ نے یہ یہود کے بارے میں اپنے نبی سے فرمایا کہ محبت والی، نرمی والی ان سے بات کرنا. حالانکہ اللہ کو ہوتا ہے یہودی ایمان نہیں لائیں گے. اور اللہ فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیج کر کہہ رہا ہے قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. حالانکہ اللہ کو بھی پتہ ہے ڈوب کے مرے گا. نرمی سے بات کرنا شاید مان جائے. تو اگلے کی رائے کا احترام، اپنی رائے پہ جمنا، اگلے کی رائے کا احترام. میں مسلط کروں کہ نہیں تم غلط ہو، میں ٹھیک ہوں، اس سے پھر فتنہ پیدا ہو جاتا. کسی علم میں بھی آپ کسی فن میں، کسی ہنر میں داخل ہو کے دیکھ لیں، ابتدا یہیں سے ہوگی. تو جس طرح علم کی میراث دینی چاہیے، اسی طرح تنقید کرنا سکھانا چاہیے. یعنی کریٹیکلی انالائز کرنا چیزوں کو، ان کے مقدمات جاننا. اس کے لیے بعض بڑی اصولی چیزیں ہیں جو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. میں اس کو اپنی گفتگوؤں میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کی بنائے استدلال کا جائزہ لیں گے. وہ کوئی تاریخی چیز تھی، وہ کوئی ہنر تھا، وہ کوئی فلسفہ تھا، وہ کوئی حکمت تھی، وہ کوئی مذہبی عقیدہ تھا.
اس کی بنائے استدلال کو تلاش کرنے کا کام جیسے ہی آپ کو سکھایا جائے گا تو آپ کا ذہن تنقیدی ہو جائے گا۔ تنقیدی ذہن اگر پہلے دن سے اس طرح نہ بنایا جائے، ایک مثبت عمل کے طور پر وہ چیز نہ سکھائی جائے، تو پھر اس کے بعد اصل میں جو تنقید ہوتی ہے وہ تنقید ہوتی نہیں۔ یعنی جس کو ہمارے ہاں عام طور پر تنقید کہا جاتا ہے وہ تنقید نہیں ہوتی، وہ تنقیس ہوتی ہے، نقص نکالنا۔ یعنی آپ کو جو کچھ ملا ہے اس کے مقابل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ فلاں فتنہ ہے، فلاں نے ایک ضلالت اختیار کی ہے، فلاں ایک گمراہی میں پڑا ہوا ہے، یہ فلاں فرقے کی بات نہ سننا، فلاں گروہ کی بات نہ سننا، فلاں لوگوں کے ہاں تو پہلے ہی اللہ کی لعنت ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پہلے دن سے ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ساتھ ملتی ہیں تو اس سے جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ تنقیس ہے، یعنی جو آپ کو دے دیا گیا ہے اس سے ایک عصبیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو آپ کے مقابل میں پڑا ہوا ہے اس کے نقص آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ تو تنقیس کو تنقید نہیں کہتے، تنقید تو اصل میں جانچنے پرکھنے کا نام ہے۔ یعنی آپ نے ہر چیز کی بنائے استدلال تلاش کی، آپ نے اس بنائے استدلال کو متعین کیا، آپ نے پہلے جو کچھ مانا اس کے بارے میں یہ جانا کہ یہ کس چیز پر مبنی ہے، پھر اس کے بعد وہ غور شروع ہوا کہ اس میں کیا نقص ہے، اس میں کیا خامی ہے، اس میں کیا کمزوری ہے۔ یہ کمزوری اور خامی کی تلاش کا عمل آپ کے اپنے اثاثے سے شروع ہوتا ہے، اور تنقیس کا عمل ہمیشہ غیر کے اثاثے سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی ان دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے، تنقیس میں دوسرا زیر بحث آتا ہے، تنقید میں اپنا آپ زیر بحث آتا ہے۔ میں کیا جانتا ہوں، کیا میں جو کچھ جانتا ہوں، جو مجھے میرے والدین نے دیا ہے، میرے اساتذہ نے دیا ہے، وہ استدلال کی بنیاد پر کوئی محکم چیز ہے، یا میری جھولی تو پھیلی ہوئی تھی، میں ایک بچہ تھا یا لڑکپن کی عمر میں تھا، آپ نے آ کر کوئلے ڈال دیے اور کہہ دیا ہے کہ یہ اشرفیاں ہیں،